السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ بخشش ہے ان کے رب کی جانب سے، اور ایسے باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور یہ عمل کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً تم سے پہلے طریقے گزر چکے، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم زمین پہ چلو بس تم دیکھو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا تھا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، ان لوگوں کے لیے ان کا بدلہ بخشش ہے، پھر اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کو ویسے معاف کر دے گا۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ اجر کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں، خالی امیدیں لگانے والوں کے لیے نہیں۔ بغیر عمل کی امیدیں لگانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بغیر شادی کی اولاد کی امید کر لے، اسباب اختیار نہیں کیے تو پھر اس پر جزا کی امید رکھنا، گھر پہ بیٹھ کے کہنا کہ آج بہت پرافٹ آئے گا، بڑا نفع ہوگا آج، یہ تو غلط سوچ ہے۔ یقیناً اب جنتیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کفار سے یہاں سب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تو تم اس طرف اچھے طریقے سے آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر تم نہ آئے قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی قومیں گزر گئیں اور طریقے گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، چلو زمین پہ چلو پھرو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی چلنے پھرنے کا ذکر ہے وہ عبرت کے لیے ہے، سیر و سیاحت اور سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے۔ کئی لوگوں نے ان آیات کو غلط لے لیا کہ جی قرآن کہتا ہے جی زمین پہ چلو پھرو، لہذا ہم فلاں جگہ پہ گئے فلاں جگہ پہ گئے، ٹور بنا کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم زمین پہ چلتے پھرتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کا یہ معنی نہیں ہے۔ جہاں بھی کہا گیا کہ زمین پہ چلو پھرو، مراد ہے ایسے علاقے دیکھو جن علاقوں پہ اللہ کے عذاب آئے تاکہ تم ان سے عبرت پکڑو، یہ مراد ہے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ جن قوموں پر اللہ کے عذاب آئے تم زمین پر چلو پھرو اور ان قوموں کو جا کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تباہ کیا، تاکہ تمہیں نصیحت ہو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت ہے، یہ ہر چیز بیان کرتا ہے۔ کوئی اس کو جان بوجھ کے نہ پڑھے تو وہ خود مجرم ہے۔ قرآن ہر چیز بیان کر رہا ہے، اور بیان کسے کہتے ہیں؟ بیان واضح چیز کو کہتے ہیں۔ آج لوگوں نے قرآن سے دور کرنے کے لیے یہ بھی کلمہ عام کر دیا کہ جی تمہیں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ قرآن کہتا ہے ھذا بیان، یہ بیان ہے للناس، لوگوں کے لیے، یہ تو نہیں کہا علماء کے لیے، للناس لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ ہر بندہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ چند آیات ہوتی ہیں اور چند آیات میں تو علماء بھی پھنستے ہیں، بعض مقامات تو علماء سے بھی حل نہیں ہوتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ قرآن مجید سے بصیرت لے سکتا ہے، کچھ مقامات ہوتے ہیں اس پہ رہنمائی لینا پڑتی ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وگرنہ قرآن سے عقائد اور اخلاق اور اصلاح اور تذکیر اور یہ سب چیزیں آسانی سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔ وہدا، اور یہ قرآن ہدایت ہے۔ آپ دیکھیں اگر قرآن عامی بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا تو ہدایت کا کیا معنی ہوا؟ وہ ہدایت ہی کیسی جو کسی کو سمجھ نہ آئے، جس کے لیے پہلے 16 علوم پڑھنے پڑیں، 14 علوم پڑھنے پڑیں۔ وموعظہ، اور نصیحت ہے، یہ کیسی نصیحت ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہ آئے؟ نہیں، للمتقین، ہاں قرآن کو پڑھنے کے لیے تقوی ہونا چاہیے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو۔ یہ قرآن تمہیں ہدایت بھی دے گا، نصیحت بھی کرے گا، ہر چیز واضح بھی کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پڑھتے ہیں
ہمارے لیے تو یوں ہدایت نہیں ہے جس طرح صحابہ کے لیے تھا، تابعین کے لیے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی میں کمی ہے۔ للمتقین، وہ متقی تھے اس لیے وہ قرآن پڑھ کے بہت کچھ لے گئے، ہمارے اندر تقوی نہیں ہے اس لیے قرآن پڑھ کے ہم اس سے کچھ لے نہ سکے۔ سنا بھی کئی دفعہ، کئی رمضان قرآن سنا اور کئی دفعہ خود بھی پڑھا، لیکن ہم اس سے ہدایت بھی نہ لے سکے، تقوی بھی نہ لے سکے، نصیحت بھی نہ لے سکے، کیونکہ تقوی ہے نہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔